ٹھیک ہے، تو ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے پہلا وہ ہے غنہ. اور غنہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، آپ لکھ لیں. آواز کو ناک میں لے جانا. اور کس آواز کو ناک میں لے جانا، یہ سوال ہوگا نا. تو نون کی آواز کو ناک میں لے جانا، اس کو ہم سمجھیں گے. ٹھیک ہے. بیسیکلی نون کی آواز کو ہم ناک میں لے جاتے ہیں. اچھا، اس کو سمجھنا ہے اگر آپ لوگوں کو نا، تو ہمارے جو عرب انگلش الفابیٹس ہیں، ABCDEFGHIJKLM اور این. ٹھیک ہے نا. ایم کے بعد کیا ہے؟ این. تو این کو اگر ہم کھینچیں تو کیسی آواز آئے گی؟ این. یہ والی آواز. ن- یہ غنہ جو ہے نا، یہ ترنم ہے قرآن مجید کا. اور آپ لوگ حیران ہوں گے، ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ بھی بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. جو قرآن مجید میں غنا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہے نا وہ کتنی خطرناک بات ہے کہ غنا کا مطلب ہوتا ہے ترنم. ٹھیک ہے نا. اب غنہ جو ہے نا اصل میں وہی اسی سے غنا نکلا ہے. ایک لفظ ہے غنا. آپ لوگ اگر گوگل پہ لکھیں گے نا غنا، غنا ان یا غنا، تو غنا اگر آپ لکھیں گے گوگل پر، اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے نا، تو اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی آئے گی سانگس. ٹھیک ہے. غنا کہتے ہیں اصل میں ترنم کو. ٹھیک ہے نا. جس کے اندر کچھ مطلب رنین کی جیسے آواز ہو. میلڈی. ہاں، میلڈی. میلڈی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. ترنم، میلڈی. اور اب وہ اس کا ظاہری بات ہے، یہ غنا کا ٹرانسلیشن میوزک دیتے ہیں یہ، یا سانگز دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس کے اندر میلڈی ہوتی ہے، ترنم ہوتا ہے، غنا ہم کہتے ہیں، غنا ہوتا ہے. تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ نون کی آواز ہوتی ہے. اس کی جو ایک مثال ہے، میں آپ کو پہلے سے بتاتا ہوں کہ یہ غنہ ہوتا کہاں پر ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں نون آئے اور اس کے اوپر تشدید آئے تو غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یا پھر میم آئے. ٹھیک ہے نا. اس طرح ہوگا. میم آئے اور میم کے اوپر آپ تشدید دیکھیں تو غنہ ہوگا. یعنی کہ اس کو ہم جس جس لیٹر کے اوپر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں. تو نون مشدد اور میم مشدد. تو نون کے اوپر جب تشدید ہو یا میم کے اوپر تشدید ہوگی کہیں بھی قرآن مجید میں، تو اس پہ ہم غنا کریں گے. اور کیا طریقہ ہوگا؟ جیسے آپ دیکھیں قل اعوذ برب الناس. تو یہ جو برب الناس جو ہے نا، اس نون پر تشدید ہے. ٹھیک ہے. تو ہم سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ ناس پہ ہمیں جب پڑھنا ہے تو ہمیں غنہ کرنا ہے. تو ہم کیسے غنہ کریں گے؟ قل اعوذ برب الناس. یہ جو میں نے یہ جو کیا نا، یہ غنہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی سے قرآن مجید کے اندر جو ہے نا وہ ترنم آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور قرآن مجید کا حسن ہے، آپ یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں آپ، جتنی مرتبہ ناس آیا ہے 5 مرتبہ، تو پانچوں پہ نون کے اوپر تشدید ہے. ٹھیک ہے نا. ملک الناس، الہ الناس. تو دیکھیں یہ جو ہن کر رہا ہوں میں بار بار، یہ جو، تو یہ اصل میں غنہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. غنہ میں کر رہا ہوں. تو نون کے اوپر جب بھی تشدید ہوگی، اور اسی طریقے سے میم پہ، جیسے ہم آپ سورۃ اللہب آپ پڑھتے ہوں گے نا، تبت یدا ابی لہب یوں تب. تو اس کے آخر میں کیا ہے دیکھیں، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. ہم، اب یہاں پہ میم کے اوپر تشدید ہے، تو ہم نے اس کو حمّا نہیں پڑھا، حمالۃ الحطب ایسے نہیں پڑھا، بلکہ اس کو ترنم کیا، حمالۃ الحطب. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم یا برب، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم غنہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ترنم کی آواز نکال رہے ہیں. تو یہ ریکوائرڈ ہے. اور میں نے آپ کو جیسے حدیث سنائی ہے، حدیث تو بہت جو ہے نا وہ سمجھیں آپ عبرت دلانے والی ہے کہ بھائی جو کوئی قرآن مجید کو اس طرح غنا کر کے نہیں پڑھتا تو وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو فلیسا منا کے لفظ ہے نا، یہ احادیث میں بہت زیادہ سخت آتے ہیں. جیسے من غشا فلیسا منا، جو چیٹنگ کرتا ہے، دھوکا دیتا ہے،
وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے اور پڑھا ہوگا نا، لیس منا، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے. ملم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا. اور ولم یوقر کبیرنا، اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا. تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو قرآن مجید کو غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، جیسے اگر میں پڑھوں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو دیکھیں، یا پھر نارمل پڑھوں قل، ہم نے زیادہ تر تو لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے غنہ کا. لیکن اگر آپ اس کو، اسی آیت کو پڑھیں اور ایک ترنم کے ساتھ پڑھیں، تو وہ کیفیت ہی بدل جائے گی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اچھا، اس میں نا اعتدال ہوگا. ٹھیک ہے، اعتدال وہ ہم انشاءاللہ جب اس کو پریکٹس کریں گے اور ہم صورتیں شروع کریں گے، اور جب غنا کو ہم پراپر طریقے سے قرآن مجید میں کریں گے، پڑھیں گے، تو اس کے اندر پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ کتنا اعتدال ہے. اعتدال یعنی کہ بیلنس، ٹو مچ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ جو ہوگا وہ بھی ریکوائرڈ نہیں ہے، اور بہت زیادہ کم ہو تو وہ بھی ریکوائرڈ نہیں ہے. ایک درمیانی ہو، درمیان کا ایک بیلنسڈ ہو اس کے اندر بھی، غنہ میں بھی بیلنسڈ ہو. ایون غنہ کی مقدار بھی ہے کہ غنہ بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایکول ٹو دا لینتھ آف ون فنگر، جو ہماری جو پہلی انگلی ہے اور جتنی انگلی کی لینتھ ہے اتنا غنہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر میں کہہ رہا ہوں برب بن، تو یہ ایک الف کے برابر ہو، ایک ہماری انگلی کی لینتھ کے برابر ہو. ٹھیک ہے نا، تو غنہ کی مقدار جو ہے، اگر اس سے بہت زیادہ ہو جائے تو وہ غلط ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ایکسٹریم پہ آتا ہے، وہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ہے ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں، ایک تو غنہ ہو گیا، اور دوسرا ایک ہے اخفا. ٹھیک ہے، اخفا. اچھا، اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غنہ کا مطلب ہوتا ہے نون کی آواز کو ناک میں لے جانا. ٹھیک ہے نا، یا ترنم جسے ہوتا ہے. اور میں نے اس کی آپ کو مثال دی تھی این کی، کہ الفابیٹ این جو ہے، اگر آپ این کو کھینچیں تو وہ ترنم ہوتا ہے، غنا ہوتا ہے. یہ اخفا جو ہے، اخفا کہتے ہیں چھپانے کو. اور کیا چیز چھپانا ہے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپانا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نون کی آواز کو اپنی ناک میں چھپائیں گے کیسے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں. اب اگر ہم اردو میں دیکھیں، تو اردو میں ہم کچھ ہے نا دنوں کے نام ایسے ہیں ہمارے کہ جس کے اندر ہم نون کی آواز کو اپنی ناک میں چھپاتے ہیں. جیسے کہ منگل. ٹھیک ہے نا، جنگل. ہم جب منگل کہتے ہیں تو ہم اس کو من گل نہیں کہتے. من گل. ہم کبھی بھی منگل نہیں کہتے کہ بھئی آج منگل ہے، ایسے نہیں بولتے نا. ہم کہتے ہیں آج منگل ہے. منگ. آپ دیکھیں نون چھپ رہا ہے ہماری ناک میں، منگ. اچھا، غنہ میں اور اخفا میں جو ہے نا، وہ ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم غنہ کرتے ہیں نا، تو اسے یہ جو غنہ ہے جس کو ہم این کہہ رہے ہیں، اس میں ہماری زبان منہ میں کہیں نہ کہیں لگتی ہے. غنہ کے اندر، غنہ کے اندر ہوتا ہے یہ کہ ہماری جو زبان ہے وہ ہمارے منہ میں کہیں نہ کہیں لگتی ہے. اخفا کے اندر آپ دیکھیے گا، جب ہم بول رہے ہیں نا منگ، آپ دیکھیں جب آپ منگ کہہ رہے ہیں تو اس میں آپ کی زبان کہیں نہیں لگتی منہ میں، زبان اپنی جگہ پہ اسٹل رہتی ہے. منگل. ٹھیک ہے. اور اس کو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، کہ مطلب ایک تو یہ کہ اس میں آہستہ آہستہ جب آپ قرآن مجید میں آئیں گے تو اور زیادہ آپ کو پتہ چلے گا، اور پریکٹس اصل میں اس وقت ہوگی. ابھی ہمیں صرف یہ پتہ کرنا ہے، غنہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ غنہ کہاں کہاں ہوتا ہے. غنہ ہوتا ہے جب کہ نون کے اوپر تشدید ہو اور میم کے اوپر تشدید ہوگی، تو اس میں تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن اخفا کہاں کہاں ہوتا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور ہمیں وہ پڑھنا پڑے گا پھر نا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ اس کی آواز شروع میں ہم کیسے نکالیں. تو انگلش میں جو ہمارے منتھس ہیں نا، مہینے جو ہیں، اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل. اپریل کے بعد آتا ہے مئی.
ٹھیک ہے نا، میں. تو اب میں کو اگر ہم کھینچیں تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر بھی ایک آواز آئے گی میں. آپ یہ دیکھیں اس میں این نہیں آ رہا ساؤنڈ. اگر آپ میں کو کھینچیں میں یہ میں آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ جس طرح میں جو آواز ہے نا، تو اس طرح کی اس سے قریب آواز نکلتی ہے اخفا کی. لیکن آپ نے ہمیشہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کی زبان جب بھی آپ اخفا کریں گے تو زبان منہ میں کہیں بھی نہیں لگتی، بلکہ زبان سٹل رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپاتے ہیں. تو اخفا کا مطلب ہوتا ہے نون کی آواز کو ناک میں چھپانا، اور غنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نون کی آواز کو ناک میں لے جانا. ٹھیک ہے نا، ٹو ٹیک دا وائس ان سائڈ دا نوز از غنہ، اینڈ ٹو ہائڈ دا وائس آف نون ان سائڈ دا نوز از اخفا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو اس غنہ اور اخفا کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہے تو اب ہمیں پھر ایک اور چیز سمجھنی ہوگی، وہ ہے تنوین. تنوین جو ہے نا وہ ڈبل واولز کو کہتے ہیں. عربک میں ڈبل واولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تنوین ڈبل واولز. جیسے کہ زبر زیر پیش تو سنگل واولز ہے نا، لیکن تنوین جو ہوتے ہیں نا وہ ڈبل واولز ہوتے ہیں. اور ڈبل واولز کا مطلب کیا ہوگا؟ دو زبر، ٹھیک ہے ایک سیکنڈ، دو زبر یا دو زیر یا دو پیش. تو دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تو ہم تنوین کہتے ہیں. مطلب جب بھی ہم کہیں گے نا زبر کی تنوین ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ڈبل واولز یعنی کہ دو زبر. پھر ہم کہیں گے زیر کی تنوین ہے، تو مطلب ہوگا کہ دو زیر. ٹھیک ہے نا، اور ہم کہتے ہیں پیش کی تنوین ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کیا؟ دو پیش. تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. زبر کی تنوین، زیر کی تنوین اور پیش کی تنوین. جب بھی تنوین کے لفظ آئے آپ سمجھ جائیے گا کہ ڈبل واولز ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو تنوین ہے ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں. کسی بھی لیٹر کے اوپر اگر ہم ڈبل واولز ڈالیں تو اس کی آواز کیسی آتی ہے؟ جیسے الف ہے، ٹھیک ہے، میں نے الف پر اگر دو زبر ڈالا تو کیا آواز آئے گی؟ الف دو زبر ان. اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں دو زیر، تو میں نے الف لکھا اور الف کے نیچے میں نے دو زیر ڈالی، تو الف دو زیر ان. یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ہے نا. اور اسی طریقے سے الف لیا اور دو پیش لیے، تو الف دو پیش ان، 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 ان. بیسیکلی آپ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں ان، تو اصل میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ الف نون زبر ان، ہے نا. الف دو زبر ان. میں اگر اس کو نیچے لکھوں تو زیادہ بہتر ہے، ایک منٹ. کہ یہ دیکھیں الف دو زبر ان ہو یا الف نون زبر ان ہو، بات تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا، الف نون زبر ان اور الف دو زبر، یہ دونوں ان ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم زیر میں آئیں تو ایک اور چیز ہے الف نون زیر ان. ٹھیک ہے نا، الف نون زیر ان، اور اسی طریقے سے الف دو زیر بھی ان ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر میں کہوں الف نون پیش، تو الف نون پیش ہوتا ہے ان. ٹھیک ہے، الف نون پیش ان. یا پھر اگر میں الف دو پیش بولوں، الف دو پیش ان. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں صورت میں دیکھیں آپ ان، ان. ٹھیک ہے، تو ہم بیسیکلی کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمرائز کریں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک ہے نون ساکن. ٹھیک ہے نا، نون ہو اور نون کے اوپر ساکن ہو، یا تنوین، یا تنوین ہو یعنی کہ ڈبل وابلز ہو. تو نون ساکن اور تنوین ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا، نون ساکن اور تنوین یہ ایک ہی چیز ہے. بھلے
الف نون زبر ان کہہ لیں آپ، یا الف دو زیر ان کہہ لیں، الف دو زبر ان کہہ لیں، ہے نا، ایک ہی بات ہے. تو نون ساکن اور تنوین ایک ہی چیز ہے. اچھا، قرآن مجید میں یہ ڈبل وابلس اور نون ساکن بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں یہ نون ساکن، یعنی کہ ایسا نون کہ جس کے اوپر ساکن کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ جو جزم نہیں ہوتا، جزم، جزم کو ہم عربک میں ساکن کہتے ہیں. تو قرآن مجید کے اندر یہ نون ساکن اور تنوین جو ہے یہ بہت زیادہ. ایک سیکنڈ. اچھا، ابھی کوئی کلاس میں آیا ہے، پلیز آپ اپنا نام لکھ دیں. ٹھیک ہے نا. پلیز ذرا مجھے اپنا نام بتائیں، چیٹ باکس میں لکھ دیں کہ ہو ہیز جسٹ انٹرڈ دا کلاس. پلیز اپنا نام بتا دیں. ٹھیک ہے ابھی. اچھا، آئی تھنک لیفٹ دا کلاس. ٹھیک ہے. بہرحال، تو نون ساکن اور تنوین، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا قرآن مجید میں بہت استعمال ہے. اور تنوین بھلے دو زبر کی ہو، دو زیر کی ہو، دو پیش کی ہو، یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے. اور جزم والا نون، نون کے اوپر جزم ہو، تو یہ بہت استعمال ہوا ہے. اچھا، نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے چار قاعدے ہیں قرآن مجید میں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جہاں جہاں نون ساکن آ رہا ہے یا ڈبل وابلز آ رہے ہیں، تو ان کو پڑھنے کے نا چار قاعدے ہیں. تو اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے چار احکامات. ٹھیک ہے نا. فور آرڈرز یا فور کیٹیگریز آف نون ساکن اینڈ تنوین. قرآن مجید کے اندر نون ساکن اور تنوین کا بہت زیادہ استعمال ہے. تو اسی لیے ہم نون ساکن اور تنوین کے چار احکامات پڑھیں گے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں نون ساکن آ رہا ہے یا تنوین آ رہی ہے، تو اس کو پھر ہمیں کیسے پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ سارا ریلیٹڈ ٹو ایکچولی وہی ہے، آپ سمجھیے کہ غنہ کے حوالے سے، کہ یعنی کہ ترنم کی جو آواز ہے، اسی کو سمجھ لیں. ہمیں اصل میں مین سمجھنا ہوگا کہ ہمیں قرآن مجید میں ترنم کہاں کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی لیے اس کے چار احکامات ہیں، آپ اندازہ کریں پراپر چار احکامات ہیں، تاکہ اس کو خود قرآن مجید نے بڑی اہمیت دی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے، جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اور بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے، اور ایسا آخر یہ ترنم کیوں رکھا گیا ہے. یہ سوال بہت ضروری ہے کہ بھئی آخر قرآن مجید میں ترنم کیوں ہے، اور ترنم کس لیے ہوتا ہے، اور ترنم کا کیا اثر ہوتا ہے انسان کی روح پر. ٹھیک ہے نا. آپ سمجھ لیں کہ غنا جو ہے نا، غنا، تو غنا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ غنا کا جب ترجمہ، جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، آپ گوگل پہ لکھیں گے تو لکھا ہوا آئے گا سانگس، یا ترنم کہہ لیں. سانگس تو وہ ٹرانسلیشن دے رہے ہیں، نارملی غنا کا مطلب ترنم ہے. تو ایک ہے غنا الرحمن جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور ایک اور ہے غنا الشیطان، شیطان کا غنا، جو کہ ظاہری باتیں جائز نہیں ہے، اور اس کے اندر سارے وہ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اور آلات موسیقی ہوتے ہیں، وہ سب ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ گانے سننے کے لوگ کتنے زیادہ شوقین ہیں، اور یہ سارا اصل میں شیطان کا غنا ہے. آپ دیکھیں اگر کہ جو دوسری اقوام ہیں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، ہندوز ہوں، یہ لوگ تو غنا کے اور ایسے شدائی ہوتے ہیں. یہ ان کے یہاں جو کانسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں اس میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. اس قدر تقریباً ہر بندہ آلموسٹ، جو کرسچنز ہیں امریکہ، کینیڈا، یو کے، آپ دیکھ لیں جہاں کہیں بھی کوئی میوزک والا، ایون پاکستان میں دیکھ لیں آپ کہ میوزک اگر کوئی کانسرٹ وغیرہ ہوتا ہے،
تو اس کے اندر جو اٹینڈنس ہوتی ہے وہ انبلیویبل ہوتی ہے، اتنی بڑی اٹینڈنس ہوتی ہے، اتنے زیادہ لوگ سننے والے ہیں، اور خاص طور پہ گانوں کو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کے غنا سے وہ واقف نہیں ہے، قرآن مجید کے ترنم سے واقف نہیں ہے. تو رحمان کے غنا سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے انسان شیطان کے غنا میں لگ جاتا ہے. اور یہ سب سے اس کی کیوں ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، سوال ہے نا کہ بھی آخر کیوں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روح کو بنایا ایسا ہے ہماری، کہ اس روح کا جو ڈائریکٹ فوڈ ہے نا، سے جسم کی غذا ہے، جسم کو غذا چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ کو اپنے جسم کو طاقتور بنانا ہے تو اس کو آپ غذا دیتے ہیں، 3 ٹائم دیتے ہیں غذا، ہے نا. تو ہم ناشتہ بھی کرتے ہیں، ہم کھانا بھی کھاتے ہیں دوپہر کا، پھر ہم رات کا کھانا بھی کھاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم سنیکس وغیرہ لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری باڈی بلڈنگ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جیسے کہ ایک ڈائریکٹ فوڈ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کا رکھا ہے، اور انڈائریکٹ فوڈ. انڈائریکٹ فوڈ یعنی کہ سموسے ہو گئے، چپس کھا لیے، سینڈوچز ہو گئے، کھجور کھا لی، یہ سب چیزیں انڈائریکٹ فوڈ ہیں. ڈائریکٹ فوڈ جو ہمارا پراپر ایک بریک فاسٹ ہوتا ہے، لنچ ہوتا ہے، ڈنر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہمارا ہوتا ہے ایوننگ میں، ہم کبھی بسکٹ کھا لیتے ہیں، یہ سارے اسنیکس ہوتے ہیں. تو اسنیکس آپ سمجھ لیں انڈائریکٹ فوڈ، اور ڈائریکٹ فوڈ ہم کہہ رہے ہیں کہ نارمل جو کھانا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کا بھی جو ہے نا وہ کھانا رکھا ہے. تو روح کا کھانا اصل میں ترنم ہے، غنا ہے. روح کا کھانا ڈائریکٹ فوڈ، ٹھیک ہے نا، نمبر 1. اور نمبر 2 ہے روح کا غنا، وہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا. ٹھیک ہے نا. تو موت کو یاد کرنا یہ بھی روح کی غذا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت غنا کے ساتھ کرنا یہ بھی روح کی غذا ہے. اور انسانی طبیعت کو، انسانی روح کو غنا کی ضرورت ہے، ترنم کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ہم رحمان کے غنا کو نہیں سیکھیں گے تو پھر ظاہری بات ہے شیطان کا غنا تو آپ کو پتہ ہے وہ تو اتنی بڑی موڈیفائڈ فارم میں آج ہے، اور اس کے اندر ایک انسانوں کی ایک عظیم اکثریت اس کے اندر مبتلا ہے. اور بلکہ اس کے تو بہت زیادہ خطرناک شیڈز بھی اب آ چکے ہیں، ڈارک شیڈ سمجھ لیں، اس کے نیگیٹو امپیکٹ بہت زیادہ آ چکے ہیں. اس کی مورٹیفیکیشن ہوتے ہوتے اب جو ہے نا وہ بلکہ نقصان کی طرف جو ہے نا انسانیت آ گئی ہے. تو اسی لیے انسان کی روح کو ترنم کی ضرورت ہے سب سے زیادہ. تو قرآن مجید کا جو غنا ہے وہ ہماری روح کی ڈائریکٹ غذا ہے، ڈائریکٹ فوڈ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہماری روح کو وہ ڈائریکٹ غذا نہیں ملتی، اسی لیے ہماری روح پروان نہیں چڑھ پاتی، ہماری روح بلڈنگ نہیں ہو پاتی. باڈی بلڈنگ تو ہماری ہو رہی ہوتی ہے، روح بلڈنگ کے لیے قرآن مجید کا ترنم اور غنا سیکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب ہم غنا کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو ہمارے دل کا جو لگا ہوا زنگ ہے وہ دور ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دیکھو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا نا، بڑی مشہور حدیث ہے، جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا علاج کیا ہے، یعنی کہ دل بیمار ہو جاتے ہیں. جب زنگ لگ جاتا ہے تو دل کے اندر کوئی اچھی بات اترتی ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا، ہمیں بچوں کے ساتھ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ان کے اوپر ایسا لگتا ہے کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی، سنی انسنی کر دیتے ہیں، دین کی طرف آتے ہی نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ایک تو خود ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی تلاوت قرآن مجید کے بڑے مسائل ہیں. ایک تو ہم قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں، پورا پورا سال نہیں پڑھتے. اور اب جو نئی یوتھ ہے وہ تو رمضان المبارک میں بھی نہیں پڑھتی. بہت سارے پڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر ویسٹ جو میجورٹی ہے اسٹوڈنٹس کی قرآن نہیں پڑھتے. حالانکہ یہ ڈائریکٹ فوڈ ہے، ہماری روح کی ساری بیماریوں کا جو مین علاج ہے، آپ سمجھ لیں مین میڈیسن ہی اس کی تلاوت قرآن مجید ہے، وہ بھی غنا کے ساتھ. تو پورا پورا سال ہو جاتا ہے قرآن مجید کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. اور صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، ظاہری بات ہے. تو انہوں نے
تلاوت قرآن میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہم جو ہے نا وہ عمرے کے راستے پہ تھے، تو ہمارے ساتھ جو ہے ماشاء اللہ ایسے حفاظ تھے، تو انہوں نے صبح قرآن مجید شروع کیا. تقریباً اس وقت ٹائم ہو رہا تھا شاید 7:30 پونے 8 بجے. اچھا، ان کی ہابی تھی قرآن مجید کی تلاوت. جو ہمارے ساتھ تھے ایک نا مطلب قاری صاحب تھے ماشاء اللہ. تو ہر انسان کی الگ الگ ہابی ہوتی ہے. کسی انسان کی ہابی ہوتی ہے کہ بھائی وہ موویز دیکھتا ہے نا. کسی انسان کی ہابی ہوتی ہے کہ وہ کوئی گیم وغیرہ کھیلتا ہے. ان کی ہابی تھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تو 7:30 بجے وہ شروع ہوئے، اور آپ یقین کریں پڑھتے 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 12:30 بجے قرآن مجید ختم ہو گیا ان کا پورا. الف لام میم سے شروع کیا اور سورۃ الناس تک وہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے. تو پہلے تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور واقعتاً پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی جب 3 گھنٹے کی ایک مووی انسان بیٹھ کے آرام سے دیکھ سکتا ہے، اور ایک مووی کے بعد دوسری مووی بھی دیکھ سکتا ہے، تو ایک انسان جس کو قرآن مجید کا جو شوقین ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ بےچارا صبح بیٹھے گا، پڑھتے 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 قرآن مجید مکمل ہو گیا تو وہ کیا کرے بےچارا، ہو گیا مکمل وہ. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے تلاوت قرآن کے اندر تو صحابہ کرام میں سے میجورٹی کا معمول تھا روزانہ کے حساب سے 6 پارے پڑھنے کا، روزانہ. اور اس 6 پارے پڑھنے کی حکمت یہ تھی، مطلب اصل میں تو ایک منزل پڑھتے تھے پوری، تو وہ اس میں کبھی کسی منزل میں 5 پارے ہیں، کسی میں 6 ہیں، کسی میں 5.5 ہیں، اس طرح. مین مقصد یہ تھا، آپ جب بھی قرآن مجید کھولتے ہیں تو اس کے نیچے منزل لکھا ہوتا ہے نا، منزل نمبر 1، منزل نمبر 2. قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں. تو اگر روزانہ ایک منزل پڑھی جائے تو ایک ہفتے میں پورے قرآن کا دورہ ہو جاتا ہے. اور پھر نیکسٹ ویک سے تو ایک مہینے میں 4 قرآن مجید ختم کرنا، یہ میجورٹی صحابہ کرام میں سے جو میجورٹی تھی نا ان کا روٹین تھا یہ. اور بلکہ اس سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کی گئی، اور اتنا زیادہ قرآن مجید پڑھا صحابہ کرام نے بھی اور تابعین اور تبع تابعین نے بھی. تابعین آپ کو بتایا نا کہ صحابہ کرام سے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، تابعین میں سے اکثر کا روٹین تھا روزانہ سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنے کا، اپنی قرآن مجید کی جو ایک روٹین کی تلاوت ہوتی ہے اس کے علاوہ، کیونکہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو اکثر تابعین کا جو ہے نا وہ روٹین تھا کہ وہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران روزانہ پڑھتے تھے، اپنا جو ان کی ایک ریسیٹیشن کا جو نصاب ہوتا ہے اس کے علاوہ. تو یہ واقعتاً بڑی ہمارے لیے جو ہے نا وہ سیکھنے کی چیز ہے. تو اس کو جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جتنا ہم سے ہو سکے ہم قرآن مجید کی بہرحال تلاوت کریں. اور اب اسی لیے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان تلاوت نہیں کرتا تو اس کی روح کو غذا نہیں مل پاتی. جب اس کی روح کو غذا نہیں ملتی ہے تو کوئی بھی خیر کی بات انسان قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو ہمارے بچوں کے اندر بھی جو مین مسئلہ ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے کا ہے. ایک تو تلاوت کرتے ہی نہیں ہے، اور پھر جب کوئی تلاوت ہی نہیں کرتا تو وہ بیچارہ کیا جانے گا کہ غنا کیا ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ہم غنا کیسے کرتے ہیں اور کیا کریں اور اس کی کیا اہمیت ہے. تو اسی لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو تلاوت قرآن مجید خاص طور پہ آپ یقین کریں کہ دوائی کا کام کرتا ہے دل کے لیے. آپ اس کو خود پریکٹیکلی کر کے دیکھیے گا کہ قرآن مجید پڑھیں آپ، آدھا پارہ یا ایک پارہ پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی کیفیت دیکھیے گا کہ کس قدر ہم حق سے، اچھی باتوں سے، نیک اعمال سے آٹومیٹیکلی ہمارا دل چاہے گا. یہ جو ہمارے بچے کہتے ہیں نا میرا دل نہیں چاہتا، یا ہم خود کہتے ہیں نا میرا دل نہیں چاہتا، تو یہ جو دل نہیں چاہ رہا تو مطلب یہ بیمار دل ہے. ورنہ اس دل کا کی تو ریکوائرمنٹ ہے اللہ کی یاد اور اللہ کی فرما برداری. تو جب یہ کہہ رہے ہیں نا ہم دل نہیں چاہ رہا تو سمجھ لیں دل بیمار ہے. تو جب دل بیمار ہے تو اس کا علاج ہے، اس کا علاج ہے تلاوت قرآن مجید اور موت کی یاد، یہ دونوں چیزیں. تو اس کے بعد انسان کا دل چاہے گا. تو بہرحال میں آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری چیزیں تھیں، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید کے حوالے سے. اور خود ہمارے لیے بھی کہ اگر ہم خیر سے پیچھے رہنا شروع کر رہے ہیں اگر، تو فوراً سمجھ جائیں کہ دل بیمار ہو رہا ہے، تلاوت قرآن مجید شروع کر دیں فوراً. اور آپ خود دیکھیں گے کہ ود ان ڈیز آپ کی کیفیت، بلکہ ڈیز کیا آورز، اگر آپ نے ایک پارہ پڑھ لیا کیفیت بدل جائے گی. پھر اسی کو آپ نے کنٹینیو کیا 2 سے 3 دن کے اندر آپ اپنی کیفیت دیکھیے گا، وہ ساری کیفیات واپس آ جائیں گی.
اور دل چاہے گا ہر نیک کام کرنے کا. یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، اور یہ ہے اس غنا کا میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی بڑی امپورٹنس ہے. اور جب آپ یہ غنا اختیار کریں گے اور قرآن مجید غنا سے پڑھیں گے، تب آپ کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ یہ بات اور زیادہ کھل کے واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، نون ساکن اور تنوین کے جو 4 احکامات ہیں نا، ان کو ہم نے ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے. ہماری نا کل کلاس نہیں ہو پائی تھی، تو میری خواہش یہ ہے کہ ہم مطلب یعنی کہ گزرا ہوا کل یسٹرڈے ہماری کلاس نہیں ہو پائی تھی نا، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک کلاس کل ہم جمعے کے دن جو ہے نا وقت نکال لیں تھوڑا سا، اور یہ ٹائم سیم یہ رہے گا 10:45. ٹھیک ہے نا، اسی ٹائم پر ہم کل بھی پڑھ لیں، تو ہم نون ساکن اور تنوین کے چاروں احکامات ایک ہی نشست میں پڑھیں تو ہمیں ذرا کھل کے واضح ہوگا. اور یہ غنہ اور اخفا، یہ دونوں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے. تو ایک تو ہم نے یہ پڑھنے ہیں نون ساکن اور تنوین کے 4 احکامات. اسی طریقے سے میم ساکن بھی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے 3 احکامات ہم پڑھیں گے. اور اس کے بعد بس یہ آخری ہوگا میم ساکن کے احکامات، پھر ہم فوراً سورۃ الناس سے اپنی پریکٹس شروع کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو سمجھے آپ کہ ایک تو کل کلاس ہوگی، تو جس کے اندر ہم چاروں احکامات جو ہے نا ایک ساتھ پڑھ لیں گے. اور پھر ہماری جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس کے اندر آپ لوگ اپنے لیے ایک پرسنل عامہ پارہ خرید لیں. ایسا عامہ پارہ جس کے اندر تجوید کے رولز پرنٹڈ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. سادہ جو ہوتا ہے بالکل عامہ پارہ، تجویدی والا نہیں، سادہ عامہ پارہ. آپ نے اپنا پرسنل ایک عامہ پارہ رکھنا ہے، اور اس کے اندر پھر ہم نشانات لگائیں گے، اور جتنے رولز میں نے آپ کو پڑھائے ہیں ہم ان سب کو اپلائی کریں گے قرآن کی آیتوں میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بھائی وہ اس طرح کا ہوگا جس پہ اعراب نہیں ہوتے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، اعراب تو ہوں گے. وہ تجویدی آتا ہے نا آج کل جس میں کلر ہوتا ہے، بھائی گرین کلر میں قلقلہ ہو رہا ہے، او ریڈ اچھا، کلر، ٹھیک ہے ٹھیک وہ ہے والا نہیں ٹھیک ہے. ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. سادہ ہوگا نا تو پھر آپ لوگوں کو یہ رولز جب آپ اس کو اپلائی کریں گے، اپنے ہاتھ سے نشانات لگائیں گے، ہم ہر رول کا نشان لگائیں گے، تو وہ پھر آپ کبھی بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. بھلے آپ کیسا بھی پڑھیں تو پھر آپ کو اس تجویدی قرآن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کبھی، کیونکہ آپ کو رولز پتہ چل جائیں گے نا. تو آپ قرآن، بلکہ آپ اگر بغیر دیکھے، اگر آپ صرف سنیں گے بھی نا قرآن مجید، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا پڑھنے والے نے کیا کیا رولز فالو کیے ہیں اور کون کون سے رولز اس نے نہیں پڑھے ہیں یا اس نے غلط پڑھا ہے. سب آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب یہ ایک اسکل ڈیولپ ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، ورنہ پھر یہ کہ پھر ہم انشاءاللہ پھر کل ملاقات کریں گے. بھائی مجھے ایک چیز پوچھنی، جس طرح آپ نے غنہ میں این ساؤنڈ اور عربک ایک دو ورڈز اگزامپل کے دیے تھے، اسی طرح آپ اخفا میں بتا سکتے ہیں کوئی عربی کے ورڈ؟ دیکھیں اخفا کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا یہ ہے کہ میرا ہوتا ہے جیسے نون ساکن ہے. اب جیسے ہم سورۃ الناس پڑھتے ہیں نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت ہے من شرل، ہے نا. اب اگلی آیت ہے من، تو میم نون زیر من، تو نون پہ ساکن آ گیا، ہے نا. اب نون پہ ساکن آ گیا اور اس کے بعد لفظ شین آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا. وہ کیوں ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اب ہم جب اخفا کرنا ہوگا تو ہم کس طرح اخفا کریں گے؟ من شر الوسواس الخناس. ہم اس کو من نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہم اس میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، تو ہم کہیں گے من من من. نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں من من، اس طرح کی آواز ہوتی ہے. من شر الوسواس الخناس. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ وہ ہے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان. انسان نہیں کہنا بلکہ انسان کہنا ہے. یہ آواز اخفا کی. خلق الانسان من علق. تو ایک ہے غنہ اور ایک ہے اخفا، دونوں میں آواز ترنم کی ہوتی ہے، من یا انسانا. ٹھیک ہے نا. تو دونوں میں آواز ترنم کی ہوتی ہے، لیکن ہلکا سا جو ہے نا وہ ڈفرینس ہوتا ہے. تو اب جب انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو اور پھر یہ چیز واضح ہوگی جب آپ خود سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کل یہی پڑھنا ہے کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں ہم غنہ کر سکتے ہیں
اور کہاں کہاں ہمیں اخفا کرنا ہے، اور کہاں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، سادہ پڑھنا ہے. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ ایسے تو ہم اب جیسے میں قل اعوذ بربی یہ پوری آیت پڑھ رہا ہوں، لیکن اس میں کہیں کوئی غنا وغیرہ نہیں ہے. قل اعوذ بربی بن پہ آ کے غنہ ہو رہا ہے بس، ناس. ٹھیک ہے نا. بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر کچھ بھی غنا نہیں ہو سکتا. جیسے سورہ اخلاص ہے، اس میں کوئی غنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ سمپل اس میں نہ کوئی غنہ ہے نہ کوئی اخفا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے کہ کہاں غنہ ہے اور کہاں اخفا، تاکہ ہم اس قرآن مجید کے ترنم کو سیکھ سکیں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ہم نون ساکن اور تنوین کے چاروں احکامات ہم کل ایک ساتھ ایک ہی نشست میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کل آپ لوگ پلیز پھر وہی 10:45 پہ ہم کلاس شروع کریں گے، تو آپ لوگ انشاءاللہ پھر تیار رہیے گا. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہو تو سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر یہ کہ ہم پھر دعا پڑھ لیں گے. سر میں نے ایک جگہ اس کی پڑھا تھا، سنا تھا، یہ جو ہیں ہمارے جنید جمشید صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جو گانے ہیں وہ نفاق پیدا کرتے ہیں، اور بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے سمجھایا تھا. اللہ رسول تو کی حدیث ہے یہ. ویسے تو خیر مطلب صحیح ٹھیک ہو گیا، اللہ مطلب کے وسلم ایسا کی، ہے، ہاں مجھے ابو لگا داؤد شاید کی، انہوں نے ہاں ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ گانے، یعنی کہ غنا الشیطان مراد ہے یہاں سے، شیطان کا جو غنا ہے، جو گانے ہیں، آلات موسیقی یا موسیقی ہوتی ہے، یہ انسان کے دل میں منافقت پیدا کرتا ہے. کیسے؟ کما ينبت الماء الزرع، جیسے کہ پانی کو ڈالنے سے، پانی ڈالنے سے کھیتی نکل کے آتی ہے نا، ویسے ہی گانا سننے سے نفاق دل کے اندر گرو کرتا ہے پراپر. الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. ٹھیک ہے نا. کہ غنا انسان کے دل میں منافقت ایسے پیدا کرتا ہے جیسے کہ پانی ڈالنے سے کھیتی اگ کے آتی ہے. تو غنا ایسے اگتا ہے انسان کے، نفاق، منافقت ایسے اگتی ہے، ڈوئل کیریکٹر اگتا ہے دلوں کے اندر گانے سننے کی وجہ سے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جی، بالکل صحیح حدیث ہے یہ. ٹھیک ہے. سر ایک اور آپ کی اس بات سے ایک اور سوال آیا ہے. سر میں ایک دفعہ سورۃ بقرہ کی تھوڑی سی تشریح شروع والی پڑھی تھی، تو اس میں مومنوں کی بھی جنت کی اللہ تعالیٰ نے بڑی بشارت دی ہوئی تھی، کفار آ- کی بھی آپ کی جو ہے نا ایک منٹ ایک منٹ، جہنم کی ان آپ کی کی، آواز، ایک منٹ. لیکن جو منافق اللہ تعالیٰ نے مطلب جہنم کے آخری درجے اور آخری مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی آواز بھی بالکل آنا بند ہو گئی ہے، بہت کٹ رہی ہے. آپ اپنا سوال دوبارہ کریں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. مجھے آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی، معذرت. نہ سوال سمجھ میں آیا ہے نہ آپ کی آواز سمجھ میں آ رہی ہے. سر میں آپ کو وائس نوٹ بھیج دوں گی، پھر آپ مجھے جواب دے دیجیے گا. ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے سر آپ کی میں وائس نوٹ آپ کو بھیج دوں گی، آپ مجھے بھیج دیجیے گا. جی جی جی، آپ کی جو ہے نا وہ آواز بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو انشاءاللہ مجھے وائس نوٹ بھیج دیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور تو کسی کا سوال نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم یہ کہ دعا پڑھ لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.